رسید کے ذریعے سے مدارس کو تعاون ہوتا ہے، رسیدیں کٹاتے ہیں لوگ. تو رسیدات سے جو میں حساب آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پچھلی جنوری سے یعنی 2023 1 جنوری 2023 سے اور جنوری 2024 تک کا حساب یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رسیدات کے ذریعے سے جو آمدنی ہوئی ہے وہ 3,92,924 روپے ہے. رسیدوں کے ذریعے سے جو آپ کے مدرسے کو آمدنی ہوئی ہے وہ 3,92,924 روپے ہے. پچھلی سال مارچ میں جلسہ ہوا تھا، جلسے کے موقع پر جو آمدنی ہوئی تھی، میں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا مدرسہ تو کمزور حالت میں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیروں پر مضبوط کھڑا کر دے اور ہم بھی جو ہے دوسرے دیگر مدارس کی طرح اور اچھا انتظام کر سکیں اپنے طلباء کے لیے. تو پچھلے سال جو جلسہ ہوا تھا، جلسے کے موقع پر جو تعاون آپ حضرات نے پیش کیا تھا، اور جلسے کے اختتام کے بعد اگلے دن چند اہل محلہ جو ذمہ داران تھے وہ یہاں پر موجود تھے، انہوں نے گن کر کے ہمارے قاری صاحب کے حوالے پیسے کیے تھے. وہ 1,33,000 روپے تھے، 1,33,000 روپے. لیکن بعض حضرات نے پھر جلسہ ہونے کے بعد بھی دی. جلسہ ختم ہو گیا، اس کے 10 دن بعد 20 دن بعد اسی طرح سے کچھ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے پچھلے سال لکھوائے تھے اور وہ کسی وجہ سے نہ ادا کر پائے تھے، تو انہوں نے بھی بعد میں وہ پیسے پہنچائے، تو وہ بعد میں آئے 28,000 روپے. تو اس طرح سے جلسے کی جو آمدنی ہوئی ہے پچھلے سال کی وہ 1,61,000 روپے ہوئی. جلسے کی آمدنی 1,61,000 روپے ہوئی. جو ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، جو ابھی آپ دیکھ بھی رہے تھے ان کے کچھ پروگرام اور بعد میں بھی دیکھیں گے، ان میں ہم نے برائے نام ایک فیس کے عنوان سے 70 روپے اور پھر جو بعض بڑی بچیاں ہیں ان کے 100 روپے یہ ہم نے متعین کیے تھے تاکہ اس ذریعے اس تعلق سے مدرسے کا کچھ تعاون ہو جائے. اور جو وہاں معلمات 9 معلمات الحمدللہ یہاں پڑھا رہی ہیں، 9 معلمات، جن میں 5 ایسی ہیں جو ہندی انگلش کے جو سبجیکٹ ہیں ان کو دیکھتی ہیں اور پڑھاتی ہیں، اور 4 معلمہ ایسی ہیں جو عالمہ ہیں، عربی کی جو تعلیم ہے الحمدللہ اس کی جو کتابیں ان کو وہ پڑھاتی ہیں. تو وہاں 70 روپے اور 100 روپے جو فیس رکھی گئی تھی الحمدللہ جن بچوں پر وہ رکھی گئی انہوں نے اس کو ادا کیا ہے. تو اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہوئی ہے وہ 1,62,300 روپے ہے. 1,62,300 روپے ہے، جو 70 روپے اور 100 روپے ماہانہ بچے ادھر بچیاں لا کر کے دیتی ہیں. اسی طرح سے ابھی غلے کا موسم آ رہا ہے، پچھلے سال بھی یہ موسم آیا تھا تو غلہ اکٹھا ہوا اور پھر وہ فروخت ہوا. چونکہ ہمارے یہاں مدرسے میں مطبخ نہیں ہے، باہر کے بچے جو پڑھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مطبخ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ نہ صرف ہمارا محلہ بلکہ پوری بستی ہم سے کئی لوگ پہلے سے ہی کہہ کے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ آئے تو آپ اس کو ہمارے یہاں بھیجو، اور وہ اس کو ایسا پیار دیتے ہیں جیسا ان کا اپنا بچہ. صبح کو بچہ ناشتہ کرنے بھی جاتا ہے، ان کے گھر میں ناشتہ بنتا ہے، ساتھ میں بچہ بھی کر لیتا ہے، دوپہر میں کھانا کھانے جاتا ہے، شام میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے. اور یہ طریقہ کوئی الگ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ تنہا نہیں تھے، صحابہ کرام بھی آئے تھے. صحابہ کرام کے لیے آپ نے وہاں کسی مطبخ کا انتظام نہیں کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کے گھر میں طے کر دیا تھا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو، اور ان کا کھانا پینا رہنا سہنا سب ایک ہو گیا تھا. اس طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو درپیش تھا اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو وہ بحسن خوبی پورا ہو گیا. تو ہمارے اکابرین نے بھی وہیں سے یہ بات لی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ گھروں والے جن کے یہاں مدرسے کے باہر کے بچے کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اس کو بالکل اپنے بچے کی طرح رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تو ہم نے دیکھا ہے خود، کیونکہ ہم بھی پڑھے ہیں اور اب ہمارے پاس میں بچے پڑھ رہے ہیں، جیسے باہر سے کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ کوئی مٹھائی یا کوئی پھل وغیرہ لاتا ہے تو باقاعدہ اس بچے کا بھی حصہ علیحدہ نکال کر رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے مدرسے والا بچہ جب آئے گا تو اس کو دیا جائے گا. بہت فکر سے اور بہت محبت کے ساتھ الحمدللہ صرف محلے والے نہیں بلکہ پوری بستی والے، پورے محلے میں پوری بستی میں ہمارے بچے کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں.
تو غلہ جو اکٹھا ہوتا ہے اس کو ہم فروخت کر دیتے ہیں. تو پچھلے سال جو غلہ اکٹھا ہوا اور اس کی جو قیمت تھی وہ 19,140 روپے تھی. 19,140 روپے. اسی طرح سے جلسے میں کچھ زیورات آ جاتے ہیں, کوئی انگوٹھی, چھلی یا اور بہت سے نام ہوتے ہیں, میں ان سے واقف نہیں ہوں. اسی طرح سے جوڑے بھی آ جاتے ہیں. بیچ میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو مدرسے میں استعمال کی نہیں ہوتی, ان کو بیچ دیا جاتا ہے. تو ان کے ذریعے سے جو آمدنی ہوئی وہ 14,800 روپے ہے. 14,800 روپے. تو رسیدات کے ذریعے سے جو آمدنی ہوئی ہے وہ 3,92,924 روپے. جلسے کے موقع پر 1,33,000 اور جو بعد میں 28,000, تو ٹوٹل ہو گئے 1,61,000 روپے. فیس جو بچیاں ادا کرتی ہیں اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہوئی ہے وہ 1,62,300 روپے. غلہ جو فروخت ہوا وہ 19,140 روپے. اور جو جوڑے زیور وغیرہ بکے ہیں وہ 14,800 روپے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی رسید تو نہیں کٹی, یا تو وہ نماز میں کچھ لوگ دے جاتے ہیں, یا جمعرات میں بچے مائک کھولتے ہیں تب دے جاتے ہیں, یا اور کسی بھی ذریعے سے بعض مرتبہ کوئی رسید نہیں لیتا ہے کہ جی بس ایسے ہی رکھ لیجئے, تو وہ رجسٹر میں تو آتا ہے اور رسید سے بھی رجسٹر میں ہی آتا ہے. تو جو رجسٹر میں تو آیا لیکن اس کی رسید نہیں بنی, وہ 56,936 روپے. تو اس طرح سے جو کل رقم ہوئی ہے 8,71,000 روپے. 8,07,100 روپے, یعنی 8,71,000 روپے مدرسے کی آمدنی ہوئی. یہ الحمدللہ 2023 سے 2024 تک کی آمدنی ہے. 2023 جنوری سے 2024 جنوری تک کی 8,07,100 روپے. اس میں جو خرچ ہے وہ تنخواہوں میں جو ہر مہینے خرچ ہوتا ہے وہ خرچ, اور جو ہر مہینے بجلی کا بل آتا ہے وہ خرچ, یا تھوڑا بہت کوئی مہمان آ جاتے ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے, یا کوئی اور جو چھوٹا موٹا خرچ ہو جاتا ہے, صرف وہ خرچ. تعمیر کا خرچ نہیں. تعمیر کے علاوہ باقی جتنے بھی اخراجات ہیں وہ تقریباً 60,000 روپے کے آس پاس ہر مہینے کا خرچ بیٹھتا ہے. تو اس اعتبار سے جو خرچ ہوا ہے وہ 7,20,000 روپے خرچ ہوا. 7,20,000 روپے خرچ ہوا. تو مدرسے کے پاس جو باقی رقم رہی وہ 87,100 روپے. 87,100 روپے مدرسے کے پاس باقی رقم موجود ہے. اور وہ ہم نے چونکہ اوپر جو یہ عمارت دی ہے, ادھر جو آپ نئی عمارت دیکھ رہے ہیں اس میں لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور لڑکیوں کی تعداد چونکہ زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے یہاں جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں وہ 320 لڑکیاں ہیں. 320 لڑکیاں. ان میں سے 20 لڑکیاں جو ہیں وہ تقریباً اس سے کچھ کم و بیش ہیں وہ ناظرہ پڑھتی ہیں, باقی عربی کلاسوں میں, ہندی انگلش کی کلاسوں میں ہیں. تو 320 لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں. ان کے لیے کمرے کم پڑ گئے ہیں. تو ادھر یہ جو پرانی عمارت کا کمرہ ہے اندر سے ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے, اور وہ ادھر بھی پڑھتی ہیں. جو جہاں یہ حضرات کھڑے ہوئے ہیں جو برآمدہ ہیں اس میں بھی ایک کلاس لگتی ہے. ان کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی ہے. تو کچھ پچھلے سال کی رقم تھی اس سے ہم نے, اور کچھ پچھلے سال جلسے میں بہت سارے لوگوں نے پلروں کے لیے پیسے دیے تھے, تو اس سے اوپر کی عمارت تقریباً بالکل تیار ہو گئی ہے. صرف لینٹر ڈلنا باقی ہے. لینٹر ڈلے گا انشاءاللہ. امید یہ ہے کہ وہ رمضان میں عید سے پہلے ڈل جائے گا. تو جو ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے سہولت ہو جائے گی پڑھنے کے لیے. بچوں کے لیے تو بہت سارے موقع ہوتے ہیں, وہ گاؤں میں نہ پڑھے, باہر کسی بھی ادارے میں اچھے سے اچھے ادارے میں چلے جاتے ہیں, لیکن بچیوں کے پاس مواقع کم ہوتے ہیں. اول تو والدین بہت کم پڑھاتے ہیں, لیکن جو پڑھانا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے پڑھانے کے لیے اگر مواقع نہ ہو تو بچوں کے لیے دشواری ہو جاتی ہے. اس لیے ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے کہ الحمدللہ یہیں پر وہ عالمہ کا کورس بھی مکمل کریں, قرآن کریم بھی مع تجوید پڑھیں. اور اگر موقع رہا اور وقت رہا تو میں سناؤں گا کہ ہماری بچیاں الحمدللہ مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں. اور اسی طرح سے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کے لیے یہ تیاری بھی کی ہے کہ وہ 10ویں اور 12ویں جو کلاس ہے وہ بھی یہیں سے کر لیں, یعنی انٹر بھی ان کا ہو جائے. اور اس مرتبہ الحمدللہ 10ویں کلاس میں جو ایڈمیشن ہوئے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ اسکرین آ کر کے آج ہی لگی ہے. ان کی تعلیم انشاءاللہ جلسے کی چھٹی کی جیسے ہی فوراً بعد آئیں گی تو ان کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی. کورس بھی ان کو دیا جائے گا, سرکاری کورس.
تو 10ویں میں 25 لڑکیوں نے الحمدللہ اس سال داخلہ لیا ہے، وہ اس سال 10ویں کے امتحان دے گی، اور بھی انٹر اور دیگر وہ تعلیمات کا ہم انتظامات کر رہے ہیں، مگر ابھی عمارت کم ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو باقی جو رقم ہے یہ 87,100 روپئے یہ سریے میں ہم نے جمع کر دی ہے، اور باقی جو اور خرچ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات اس کے لیے موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ تعاون کریں گے۔ مدرسے میں یہ اگرچہ مدرسے کے پاس قرض نہیں ہے، یعنی باقی رقم ہے، لیکن وہ لینڈر کی وجہ سے ہم نے وہاں جمع کر دی۔ پچھلے سال کے ہی ہمارے جو بھائی سلطان بلڈر ہیں اڈے پر جن کی دکان ہے، ان کے تقریباً 4,000 روپئے ہیں، اور 500 کسی اور کے کر کے یہ 5,000 روپے مدرسے کے ذمہ قرض بھی ہے، اسے 87,100 روپے کے علاوہ۔ وہ پچھلے سال کا یہ ہم نے نہیں دیا تھا ان کو، اس لیے کہ یہ کام ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ ان کی طرف سے بھی کوئی مطالبہ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اسے انشاءاللہ اب انہیں کے یہاں سے بہت سارا سامان بھی آئے گا تو وہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا حساب تھا، میں ایک بار پھر سنا دوں آپ کو مختصر۔ رسیدات کے ذریعے سے 3,92,924 روپے، جلسے کی جو آمد ہوئی 1,61,000 روپے، فیس کے ذریعے سے 1,62,300 روپے، غلے کی قیمت 19,140 روپے، اشیاء جو بیچی گئی ہیں وہ 14,800 روپے، بغیر رسید کے جو رسید میں نہیں آیا رجسٹر میں آیا وہ 56,936 روپے۔ یہ آپ کے مدرسے کی مختصر سی کارگزاری تھی جو آپ مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں وہ، تو اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور میں نے یہ کئی پرچے بھی بنائے ہیں اس لیے کہ اگر کسی کی چاہت ہو تو وہ لے کر کے دیکھ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہے تو الحمدللہ قاری صاحب کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے رجسٹر میں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے بچوں کے جو چند پروگرام ہیں ان کو میں روک کر کے، میرے بھانجے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں، حضرت مولانا سمیع الدین صاحب آج کی اس مجلس کے روح رہنما ہیں، ان کے خطاب سے پہلے اسی طرح حضرت مولانا محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو سردنا سے